رینٹ کر سکتے. آپ یہ ابھی بات کر رہے تھے نا کہ اللہ اور رسول مجھے سامنے نظر آئے، پیچھے دیکھا تو کچھ بھی نہیں، سب چھوڑ کے چلے گئے، آگے دیکھا تو پھر اللہ اور رسول تھے. اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا سیرت کا. غزوہ حنین کے بعد مال غنیمت کافی تھا، بلکہ وہ جو وادی تھی ادھر روایات میں آتا ہے کہ اتنی بھیڑ بکریاں تھیں، اتنے شیپس تھے کہ وہ پوری وادی بھری ہوئی تھی ان کے ساتھ، بوانا کے مقام غالباً. جی بالکل. تو ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اسٹریٹجی تھی کہ مائل کرنے کے لیے ان چیفس کو جو ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا ان کو ذرا زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے، اور یہ ایک نبی کی کمانڈر کی ڈسکریشن ہوتی کہ وہ دے سکتا ہے. انصار میں چمگوئیاں ہونے لگیں، تھوڑا سا آپ کو پتا ہے منافقین ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے آپ نے انصاف نہیں کیا، آپ نے انصاف نہیں کیا، یا یہ کہ یہ دیکھو جی ہم نے مہاجرین کے لیے کیا نہیں کر دیا، اور آج مال کنہیں مل رہا ہے، وہ لوگ جو ابھی دین میں آئے بھی نہیں، نئے لوگ ہیں، پتہ نہیں وہ ہماری اتنی قربانیاں ہیں، ہماری طرف دیکھا ہی نہیں، یہ وہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی. اور آپ دیکھیں کہ یہ لیڈرشپ ہے وارث بھائی، اپنی ٹیم کی مسکنسیپشنز دور کرنا، یہ بہترین لیڈرشپ ہے. اللہ کے نبی نے اگنور نہیں کیا، یہ نہیں کہ چلو کوئی بات نہیں کرنے دو بات، نہیں، یہ جھاڑ بھی نہیں پلائی. ہاں جھاڑ بھی نہیں پلائی، سب کو جمع کیا، کہا تم یہ بتاؤ کہ یہ سارے یہ واپس جا رہے ہیں مال کے ساتھ اور بھیڑ بکریوں کے ساتھ، اور تم واپس جا رہے ہو اللہ کے رسول کے ساتھ، تو مجھے بتاؤ کہ تمہارے لیے بہتر کیا. جب واپس آ رہا تھا تو یہ میرے ذہن میں واقعہ تھا الحمدللہ ابھی آدھا پونا گھنٹہ پہلے. بالکل صحیح بات ہے، یعنی ان کے مقدر میں بھیڑ بکریاں ہیں اور تمہارے مقدر میں رسول اللہ ہیں، تو تم کس تو وہ پھوٹ کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی وی آر ویری سوری، ہم سے یقین. تو بڑی یہ بالکل صحیح بات ہے کہ یہ لیڈرشپ بھی ہے، اور جس کے حصے میں واللہ ہے، رسول اللہ آ گئے، جس کے حصے میں توحید آ گئے، کتاب اللہ آ گئے. یہ غریب، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ حامل قرآن لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، جس کے پاس قرآن ہے وہ غریب ہو ہی نہیں سکتا. یہ یعنی تم نے اگر امیر اور غریب کا کانسیپٹ اس دنیا کے لیے بنایا تو ممکن ہے، لیکن اگر تم اللہ کے یعنی یہاں یہ تصور کرو کہ کون امیر ہے اور کون غریب ہے، تو اہل ایمان تو امیر ہی ہیں، غریب تو وہ ہے کہ جس کا دامن رسول اللہ کی محبت سے خالی ہے. بے شک غریب تو صرف وہی ہو سکتا. اور دیکھیں برکت کا بھی کانسیپٹ ہے نا وارث بھائی، اس کو نہیں سمجھتے اس کانسیپٹ کو ہمارے لوگ، بس وہ نا بس پیسے کی روانگی ہو، پیسہ آئی جائے، اسی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ٹائم میں برکت، مال میں برکت، اولاد میں برکت، آپ کے ریلیشن شپس میں برکت، یہ قرآن کی برکات سے ہیں. میں نے تو کئی لوگوں کو دیکھا وارث بھائی، میں ان کے جب گھر انٹر ہوا نا، مجھے ایک بہت ہی پازیٹیو انرجی، یعنی میرا دل خوش ہو گیا ان کے نا گھر انٹر ہو کے. مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اس گھر میں نا ایک لائٹ ہے الحمدللہ، اور یہاں پہ بہت ہی ایک آپ کہہ لیں کہ ایسا ماحول ہے کہ دل کو سکون ملنے والا جو ہے نا وہ ماحول ہے. تو ایوری ٹائم آئی آسک دیم کہ جی کیا وجہ آپ کے گھر میں ماشاءاللہ سکون بہت ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے گھر میں نا قرآن کی کلاس ہوتی، میری والدہ قرآن کی کلاس کراتی ہیں، یا کسی کے والد کرا رہے ہوتے ہیں، یا یہ کہ بس یہ کہ کوئی عالم آتے ہیں وہ یہاں پہ آ کے قرآن پڑھاتے ہیں. ایوری ٹائم میں جہاں بھی گیا ہوں نا، جہاں مجھے فیلنگ آئی ہے، تو وہ خلاصہ یہ کہ اس گھر میں قرآن جو ہے وہ پڑھا جا رہا تھا، اور کثرت کے ساتھ پڑھایا تھا اور پڑھایا جا رہا تھا. اور پھر اس کی برکات ان لوگوں نے اپنی زندگیوں میں دیکھی ماشاءاللہ. اولاد میں برکت اور مال میں برکت، ظاہر ہے پھر لوگ جو دور تھے وہ قریب آنے لگ گئے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ برکت کی ایک جو ہے وہ شکل ہے. تو ماشاءاللہ یہ جو حدیث ہم نے شروع میں ڈسکس کی نا وارث بھائی، کہ جو بھی اللہ کے لیے کچھ چھوڑتا ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ اس کو اب جو ہے بہترین متبادل نہ دے. تو ماشاءاللہ آپ نے یہ دیکھا کہ اللہ نے آپ کو اس حوالے سے متبادل بہت دیے. کیا مزید کوئی واقعات آپ سنانا چاہیں گے اس حوالے سے کہ کیا وٹنس کیا آپ نے؟ الحمدللہ. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی وحدہ لا شریک نہیں ہے، یعنی وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے نا، اور کتاب اللہ کے بعد کوئی لاسٹ اینڈ فائنل کتاب ہے یہ، اس کے بعد کوئی کتاب، یہ امت جیسی بھی کوئی امت نہیں ہے الحمدللہ. یہ امت وسط بھی ہے اور امت خیر بھی ہے. صحیح الحمدللہ. مجھے بڑی اچھی طرح سے جو ہے وہ کچھ واقعات یاد ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے اسلام قبول کیا، تو اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے ایک صاحب سے کہا، میں نے کہا کہ پلیز آپ ذرا مجھے یہ گلاس پکڑا دیں کہ پانی کا. تو انہوں نے پانی کا گلاس دیا اور میں نے ان سے معذرت کی. یہ بالکل ریسنٹلی میں نے اسلام قبول کیا تھا. صحیح.
تو میں نے ان سے کہا کہ معذرت آپ کو تکلیف دی, تو انہوں نے میری طرف بڑی حیرانگی سے دیکھا اور مجھے فرمانے لگے کہ عبدالواحد بھائی کیا بات کر رہے ہیں آپ میری جان مانگیے, میری جان حاضر ہے آپ کے لیے, آپ پانی کے اوپر مجھ سے معذرت کریں. انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے اسلام قبول کے امت مسلمہ کے اوپر کتنا بڑا احسان کیا. میں نے کہا میں نے کیا احسان کیا, لیکن ان کی محبت شفقت. پچھلے دنوں شیخ عاطف صاحب المدرار, ان سے ملاقات ہوئی 10 منٹ کے لیے, الحمدللہ 2-2.5 گھنٹے انہوں نے وقت دیا. اور اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ سے نا کچھ وقت چاہیے. صحیح. واللہ ہے ان کے جو الفاظ تھے نا وہ مجھے چونکان دے. انہوں نے کہا کہ عبدالواحد بھائی ہماری جان مانگیے, اور ہر وقت وہ دل گردے کی بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارا جگر چاہیے, ہمارا دل چاہیے, خون چاہیے, کیا چاہیے یار آپ بتائیں. انہوں نے کہا آپ کو وقت چاہیے. انہوں نے کہا آپ بے فکر ہو جائیں. بس انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ہمارے گھر ڈلیوری ہونے والی ہے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائی. وہ کہہ میری جان مانگے, گردن کا گوشت چاہیے آپ کو. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ الحمدللہ میں نے کیا اسلام قبول کر کے کسی کے اوپر احسان نہیں, بلکہ میں نے تو اپنے اوپر, اللہ نے میرے اوپر احسان کیا اور میں نے اپنی آخرت سیدھی کی. لیکن امت مسلمہ الحمدللہ یہ امت خیر ہے, الحمدللہ بھلے لوگ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی صورت میں میرے ساتھ جو ہے وہ شفقت, محبت, احسان. میں تو سچی بات ہے کہ اپنے اللہ کا احسان ہی نہیں چکا سکتا تھا, اور کجا یہ کہ امت مسلمہ کا احسان بھی میں چکا سکوں ممکن نہیں. بس ان کے لیے دعائیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا جو کھویا ہوا مقام و مرتبہ ہے, جو ہمارا ایک روشن ماضی تھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر سے اس امت کو وہ روشن مستقبل کی صورت میں لوٹا دے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسا سچا پکا اور اچھا مسلمان بنا دے کہ دوبارہ سے ہم اسلام کی جو ہے وہ خدمت کرنے کے قابل ہوں.